وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ. ثنا محمد. یہ بتا دیا العبدی کہہ کے کہ محمد بن بشار اور بھی ہیں، لیکن جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ العبدی ہیں. ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء ابن عازب يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. سبحان اللہ. حضرات عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات شمائل یعنی سیرت نبوی اور سورت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام سن رہے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم فرما دے. آج کے درس میں راوی اور ہیں. پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ان کے راوی تھے حضرت انس بن مالک. آج ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی. یہ جرنیل صحابہ میں سے برا بن عازب چھوٹی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. یاد رکھیے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اولیہ مبارک ہے، اس کے جتنے بھی راوی ہیں ان کی عمریں کم ہیں. اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ 10 سال. اولیاء صرف 15 صحابہ نے بیان کی بس، اور وہ بھی کم عمر صحابہ جن کی عمریں بہت کم تھیں. تو بڑی عمر کے صحابہ نے کیوں نہیں بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم آنکھ بھر کر حضور کا چہرہ دیکھ سکیں. یہ چھوٹی عمر کے صحابہ تھے، آتے تھے کھیلتے تھے، گھر میں آنا جانا، تو بس وہ جس نے پھر جس رنگ میں جمال الہی کو دیکھا
تو جمال مصطفیٰ کو دیکھا، وہ پھر حفظ ہوتا گیا، بچپن میں چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں، پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ اسی طرح حلیہ بیان کرنے میں بڑا اہم نام ہے امام حسن کا، امام حسین کا۔ تو کل کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حلیہ بیان کیا؟ 15 تقریباً، قریب ہے۔ تو ان میں سے ایک برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مربوعا، کل ہم نے پڑھا تھا ربع۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد زیبا مبارک درمیانہ تھا، قد زیبا مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا، لیکن درمیانہ تھا، مگر وہ ایسا درمیانہ تھا جیسے عطار جب کوئی اپنا خاص ڈبہ کھولتا ہے تو خوشبوؤں کے ہلے پھوٹ جاتے ہیں، وہ ایسا درمیانہ تھا، جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو یہ لفظ پھر وہی آگے آپ کو عرض کیا تھا کہ بار بار الفاظ کا تکرار ہوگا۔ تو قد مبارک درمیان کا تھا، آگے بعید ما بین المنکبین، بس، اور جو آپ کا سینہ مبارک ہے وہ کشادہ تھا، کشادہ سے صدر نبوت، اس میں قرآن کا وزن ہے جی، اس میں وحی الہی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے، کلام ہے، یہ جب اس کا نزول ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، تو سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، سردیوں میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تو پسینہ آ جاتا، پھر آپ فرماتے زملونی، میری چادر مجھے وہ چادر رکھ دے گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی چادر کا ذکر کر کے فرماتا یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے۔ تو سینہ مبارک آپ کا کشادہ تھا، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کندھے بھی کشادہ تھے، چونکہ سینہ کشادہ تھا تو لہٰذا کندھے مبارک بھی کشادہ تھے۔ جی، عظیم الجمتی الی شحمتی اذنیہ، پھر بتایا کہ یہاں میں 3 لفظ ہیں، ان پر ہم کل زیادہ کلام کریں گے۔ اس میں سے ایک ہے جمہ، پھر آئے گا لمہ، یہ الفاظ کچھ کل کے سبق میں۔ تو بالوں کی یہ 3 حیثیتیں، اب بالوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، سینہ مبارک کا ذکر ہوا، ساتھ ہی بالوں کا ذکر۔ فرماتے ہیں جو سر انور کے بال مبارک تھے وہ کثرت کے ساتھ کان کی لو تک لمبے ہوتے تھے، کان کی لو، اس تک لمبے ہوتے تھے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا جی جمہ، ٹھیک ہے، یا جمہ، جیم پہ پیش ہے۔ تو بالوں کی 3 قسمیں جی، پہلی ہے جی لمہ، دوسری ہے جمہ، اور تیسری ہے وفرہ۔ یہ طلباء کے لیے جی یہ اصطلاحات ذہن میں رکھ لیں، لمہ، جمہ اور وفرہ عربی ہے جی، یعنی آج کا جو آپ سبق ہے یہ تقریباً 1400 سال پہلے کا سبق سن رہے ہیں، اس لیے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اجنبی ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں۔ عربی زبان چونکہ بہت فصیح ہے اور بہت وسیع ہے، تو لمہ، جمہ اور وفرہ۔ اچھا، تو جمہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں کی لو تک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے لمہ جو اس سے کم ہوتے ہیں، اور وفرہ جو پھر اس سے کم ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہاں تک رکھ سکتے ہیں۔ اس سے لمبے بال اگر مرد رکھے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے،
کیونکہ عورتوں کے ساتھ تشبیہ پائی جاتی ہے تو بال یہاں تک کثرت کے ساتھ یہ جو کان کی لو مبارک ہے یہاں تک ہی ہوتے تھے. تو زلفیں رکھنا سنت ہے، لیکن طلباء کے لیے یہ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ جب ان کا دورہ حدیث مکمل ہو جائے تو پھر وہ زلفیں رکھیں، کیونکہ اگر وہ زلفیں رکھیں گے تو صبح ادھر کلاس میں استاذ بیٹھا ہوگا اور وہ اپنی زلفیں سنوار رہے ہوں گے. تو اتنی دیر میں اب زلف رکھنا سنت ہے اور علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو لہٰذا وہ ساری ان کی توجہ محدث اعظم درس حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بھائی آگے ان کے بال بہت لمبے تھے. آپ نے فرمایا کہ مولانا ابھی بڑا وقت ہے، ابھی آپ زلفیں کٹوا دیں، تو جب آپ تگڑے عالم بن جائیں گے اس کے بعد آپ رکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ جچیں گی بھی. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ کان کی لو تک ہوتے ہیں. جی آگے. علیہ حلۃ حمراء ٹھیک ہے، ما رأیت شیئا قط احسن منہ. بس اس میں دو جملے ہیں جی. آپ فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اس پر آپ سرکار نے زندگی دی تو کل کلام کروں گا کہ سرخ رنگ کے لباس کے بارے میں شریعت کے اندر کافی تفصیل ہے. تو بس آج ذرا آپ نے جتنا مزہ لینا تھا وہ آپ لے گئے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک باری میں انج بھی ویکھیا کہ حضور نے کیڑا جوڑا پایا سی؟ سرخ رنگ دا. لال کہہ لو پھر بھی ٹھیک ہے، لال رنگ دا جوڑا آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا. اس تو بعد جڑی گل کی تھی فرماندے ما رأیت شیئا قط احسن منہ. فرماندے خدا دی قسم ہے، اللہ دی سو رب دی قسم ہے، جس دن حضور علیہ السلام نے سرخ رنگ دا جڑا جوڑا پایا سی، حضور تے سونے لگ رہے سن مگر جوڑا بھی بڑا سونا لگ رہا. بڑا ہی سونا لگ رہا. فرمایا اللہ دی قسم انج دا منظر میری آنکھ نے کبھی بھی نہیں دیکھا. بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ترجمہ سماعت فرما لیں جی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درمیان قد والے تھے. آپ کا سینہ مبارک کشادہ اور چوڑا تھا اور آپ کے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے. آپ سرخ رنگ کا سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں دیکھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم. الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی یہ دیوانے تیرے محبوب علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. یا اللہ انہیں اپنے محبوب کا جلوہ بھی نصیب فرما. ایسے کام لے لے کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا جلوہ خود ہی دکھا دیں. صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا